बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिम अहमद, अपने नई व्लॉग के साथ। नाज़रीन, ये बड़ी ज़्यादती की बात है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए तो हम एस्टेब्लिशमेंट पे डाल देते हैं। मतलब कुछ भी हो जाए तो हमारा जो हाल है वो ये है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट को पंचिंग बैग बनाया हुआ है। वो एस्टेब्लिशमेंट कोई भी हो सकती है, उसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी हो सकती है, उसमें आपकी अदालत हो सकती है, उसमें आपकी फौजी एस्टेब्लिशमेंट हो सकती है। मतलब कोई भी एस्टेब्लिशमेंट आप ले लें तो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट पे हम डाल देते हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट पे डाल देते हैं। हमने एस्टेब्लिशमेंट को पंचिंग बॉक्स बनाया हुआ है। अभी 2 दिन पहले से एक वीडियो वायरल हुई है बच्चे की कि जो ज़हनी माजूर बन गया। अफसोसनाक वीडियो है, उसको देख के बड़ा दुख होता है। लेकिन उसका जो इल्ज़ामात डाला जा रहा है मुख्तलिफ व्लॉगर्स की तरफ से, वो ये डाला जा रहा है कि उसके माँ बाप को उसके सामने गिरफ्तार किया गया, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन जो है वो ज़हनी मजदूरी की तरफ चला गया। अब इसमें भला एस्टेब्लिशमेंट का क्या कसूर? वो ही बच्चा जो है वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका, अपने माँ बाप की गिरफ्तारी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और वो मजदूरी की तरफ चला गया। अब इसको अगर आप कहें कि ये एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट का, तो ये ज्यादती की बात है। फिर खबर आई कि जी DGSI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो सदर मुमलकत से मिलने के लिए आए हैं। 5वें फ्लोर को खाली करा लिया गया और वहाँ पर बिल्कुल जिस तरह कहते हैं इमरजेंसी नाफज कर दी गई और उनकी 2 घंटे मुलाकात हुई है। और जो उसमें जो उनकी कयास आ रही है खबरों के बारे में, और खबर ये आई कि जो मुलाकात हुई है वो इस बारे में हुई है कि सदर मुमलकत को जो है वो इलेक्शन की डेट देने से रोकना है। क्या हो गया यार, ऐसी बातें क्यों करते हो? जिस बात का तुम्हें पता ही नहीं है, जिस बात का तुम्हें इल्म ही नहीं है, तो तुम क्यों कयास राइयां करते हो और मुल्क के अंदर जो है अफरा तफरी फैलाते हो? आपने तो हर चीज़ को जो है वो फौज से रिलेटेड करना शुरू कर दिया। जबकि उन्होंने कहा हुआ है कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, हम सियासत से बाहर हैं। तो क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो सकता है मुलाकात हुई है कि नहीं है। अगर ये मुलाकात हुई भी है तो हो सकता है वहाँ पे पाकिस्तान का एनवायरनमेंट जो है वो डिस्कस किया जा रहा हो। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर गर्मी बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान के जो माहौल है वो ख़राब होता जा रहा है। हो सकता है वहाँ डिस्कशन की हो कि पूरे पाकिस्तान में जो है हम जो है फ़ौज और सिविल इंतजामिया मिलकर पूरे पाकिस्तान में दरख्त लगाने की कोशिश करते हैं या दरख्त लगाने की मुहिम चलाते हैं। ये भी तो डिस्कस हो सकता है ना। लेकिन आपने हर बात को जो है वो सियासी बात बनाना है। यार ये तो बड़ी ज्यादती की बात है। आप जानते हैं मुल्क में दरख्त लगेंगे, मौसम का एनवायरनमेंट तब्दील होगा, मौसम ठंडा होगा, जिससे बिजली की खपत जो है वो कम हो जाएगी। और आप जानते हैं बिजली का बुरहान जो है उसमें काफ़ी मदद मिलेगी और उसमें कमी आएगी। जो हालात आपके हैं, आप इस वक्त जो है बिल लेकर सड़कों पर फिर रहे हैं कि जी महंगी बिजली हो गई है। और भाई अगर यही तुमने दरख्त लगाए होते तो इसका फ़ायदा आज आपको पहुंच रहा होता। आपने दरख्त ही नहीं लगाए। आप तो बजाय हर 14 अगस्त पे हम रोते पिटते रहते हैं कि यार 14 अगस्त को जो है तो वो बरसात के महीने में आती है, वो मतलब कि उस मौसम में आती है जिसमें आप दरख्त लगाएं। आप मतलब कि आप कोई फल खाकर उसकी गुठली फेंकें या कोई उसकी चीज़ फेंकें तो वो भी उग जाती है, वो भी जन्म ले लेती है। लेकिन नहीं, आपने बाजे बजाने हैं, आपने दरख्त नहीं लगाने। तो उसकी वजह से हो सकता है वो इस बात के ऊपर बात करने चले गए हो कि यार ये जो मामला था इसको इस तरीके से भी हैंडल किया जा सकता है। लेकिन नहीं, आपने हर चीज़ जो है वो सियासत के ऊपर डालनी है। अगर सदर मुमलकत से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिलने गए हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? सदर मुमलकत जो है वो सुप्रीम कमांडर है और चीफ ऑफ आर्मी साहब के वो बॉस है। अगर बॉस के पास अगर उनका मातहत जा रहा है मुलाकात के लिए या उन्होंने बुलाया या जो भी मामला था, तो इसके ऊपर इतना वावेला या इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? इतनी कियास राइयां करने की क्या जरूरत है? अजीब अजीब सी आप खबरें दे रहे हैं। आखिर सदर मुमलकत को जो है वो इलेक्शन की डेट देने से रोकने गए हैं। और भाई सदर मुमलकत ने ऑलरेडी एक डेट पहले दी हुई है, 14 मई की, याद है आपको डेट दी हुई थी। तो क्या हुआ? इलेक्शन कराना एस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन का काम है, वो एक खुद मुख्तार इदारा है, उसका काम है। अब अगर इलेक्शन नहीं वो करवा रहे तो इसमें मुझे बताएं कि एस्टेब्लिशमेंट का क्या कसूर है? 14 मई को डेट दी थी ना, 14 मई की डेट के बाद अदालत ने भी ऑर्डर दिया तो इलेक्शन नहीं हुए। स्टैब्लिशमेंट कहाँ से आ गई बीच में? इलेक्शन कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे जो उधर से काम लिया, ये हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास ये मामला नहीं, हमारे पास वो मामला नहीं है, तो इलेक्शन हो गए। अब अगर सदर मुल्क का डेट दे भी देते हैं तो तब भी क्या स्टैब्लिशमेंट इलेक्शन रोकेगी? इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने हैं। इस बात को आप अंडरस्टैंड करो सारे वीलोगर्स। साबर शाकर साहब हैं, वो साबर शाकर साहब हैं, वकार मलिक साहब हैं, मोहित पीरजादा है, उसके बाद यहाँ पे समी इब्राहिम साहब हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो सदीक जान साहब हैं। हर बंदा जो है वो हर बात को जो वो स्टैब्लिशमेंट पे डाल रहा है। यार भाई आप क्या करना चाह रहे हो? स्टैब्लिशमेंट जो है वो इतनी वेली नहीं बैठी हुई कि वो आपके इलेक्शन रोकती फिरेगी। आप लोग कुछ कानून का एहतराम करें, जिसका जो काम है आप उसके ऊपर उंगली उठाएं। खुदारा प्लीज हर काम में जो एस्टेब्लिशमेंट को रगड़ा ना लगाएं, आपकी मेहरबानी। माना कि आपके फैन फॉलोअर्स बहुत हैं, आपके पास अंदर की खबरें होती हैं, लेकिन यार इसका ये हरकत मतलब नहीं है कि आप कानून का एहतराम ही ना करें। आप कानून के एहतराम की बात ले लें। इमरान खान साहब जो वो आलमी अदालत जाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने किसी फर्म को जो हायर भी किया, मुझे उसका नाम बड़ा मुश्किल से, मैं इसलिए वो यहाँ पे गलत नहीं लेना चाहता, तो उस बंदे को उन्होंने हायर कर लिया।
بھائی کیا ہو گیا؟ آپ کے اوپر 186 مقدمات ہیں، روز پاکستان میں کسی نہ کسی حالت میں آپ کا جو ہے کیس لگا ہوتا ہے، اور آپ کو ابھی بھی شکوہ کہ آپ کو انصاف نہیں مل رہا، تو آپ عالمی عدالت جانے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو انصاف مل رہا ہے، روز کی بنیاد پہ مل رہا ہے، تو پھر بھی آپ عالمی عدالت جانے کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے صرف یہ ہوگا کہ پاکستان کی بدنامی ہوگی۔ انصاف دینا عدالت کا کام ہے، اور اس پہ عمل کرانا انتظامیہ کا کام ہے۔ اب اگر انتظامیہ ہی اس پہ عمل نہیں کرا رہی تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا قصور؟ آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کو رگیدتے رہتے ہیں، عجیب انسان ہو یار۔ اور یہ جو وی لوگر ہیں جن کی تصویریں میں نے اپنے تھمبنیل پہ لگائی ہوئی ہیں، ان کا تو بس نہیں چلتا، یہ اسٹیبلشمنٹ کو کولوں میں ڈال کر پیس دیں، منٹ منٹ کے بعد وی لاگر بناتے ہیں اور سارا مدعا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں۔ بھائی تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ کیوں ہماری طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرتے رہتے ہو؟ کیا تمہیں کسی نے پیسے دیے ہیں؟ بلوچستان کا مسئلہ ہو، گلگت بلتستان کا مسئلہ ہو، سوات کا مسئلہ ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو، بجلی کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، ہر بات میں آپ جو وہ سارا کچھ مدعا جو ہے اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں، اور منٹ منٹ بعد ڈال رہے ہوتے ہیں، دن میں 4 ویڈیوز آپ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور ہر مدعے کے اندر جو ہے آپ کا پنچنگ بیگ جو ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے۔ ملک کا سیاسی مسئلہ ہو، الیکشن نہ ہو رہے ہو، الیکشن کمیشن الیکشن نہ کرا رہا ہو، مطلب ہر چیز جو ہے وہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دینی ہے۔ کیوں بھائی؟ اسٹیبلشمنٹ آپ کی پھوپھی ہے جو ہر معاملے کا جو گڑبڑ کی اور وجہ بنتی ہے، لڑائی جھگڑے کی وجہ بنتی ہے۔ کیا ہو گیا یار؟ کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہو؟ حامد میر صاحب نے ایک الگ ہی بیان دے دیا کہ جی عدالت کے حکم کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، اب عدالت کو جو ہے وہ اپنے وقار کے لیے اس دھجیوں کا جھنڈا بنا کر لہرانا ہوگا۔ وہ بھائی کیا ہو گیا؟ عدالت نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے جی ان کو گرفتار نہ کریں، آگے انتظامیہ نے اس کے اوپر عمل کرنا تھا نا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس جو ہے دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ہے، ان کے پاس کوئی خبر ہوگی کہ پرویز الہی صاحب جو لاہور میں بیٹھ کے اسلام آباد میں نقص عامہ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ آپ جانتے ہیں اس سب کانٹیننٹل کے اندر پولیس اور فورس جو ہے وہ کسی بھی وقوع کے بعد لیٹ پہنچتی ہے۔ آپ کو تو فخر ہونا چاہیے کہ ہماری پولیس نے ان کو وقت سے پہلے گرفتار کر لیا، واردات ڈالنے سے یا وقوع ہونے سے پہلے ان کو گرفتار کر لیا۔ اس پر اپریشیٹ کرنے کی بجائے آپ عدالت کو جو ہے وہ جھنڈا پکڑا رہے ہیں۔ ایسے نہ کریں احمد میر صاحب، ہر وقت آپ جو ہے نیگیٹیوٹی پھیلاتے رہتے ہیں، کبھی تو اپریشیٹ کیا کرو یار، کسی عمل پہ تو کہو کہ واہ کیا بات ہے۔ وہ وقار ملک صاحب ہیں، انگلینڈ میں بیٹھے پاکستان کے حالات کے اوپر ایسے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ ہر جگہ پہ آپ خود موجود ہیں۔ کیا ہو گیا وقار ملک صاحب؟ مانا کہ آپ کے کوئی سورسز ہوں گے، آپ کے پاس کوئی خبریں جاری ہوں گی، لیکن وہ سورسز اور خبریں صرف جو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف خبریں دیتے ہیں۔ ایسے تو نہ کرو یار۔ محیط پیرزادہ صاحب اگر ان کو اتنا ہی درد ہے ملک کا تو ملک میں آ کے بات کریں، امریکہ میں جا کے بیٹھ کے بات کریں۔ کس نے بھیجا ان کو امریکہ؟ اب کہہ دیں گے جی مجھے اسٹیبلشمنٹ سے ڈر تھا۔ وہ بھائی کیا ہو گیا؟ اسٹیبلشمنٹ سے کس بات کا درد؟ آپ کو اگر ملک کا درد ہے، اس قوم کا درد ہے، تو ملک میں آ کے رہو۔ خود آپ ٹھنڈے اے سی او کے کمروں کے اندر بیٹھ کے ٹھنڈے ملکوں میں بیٹھ کر اور ملک کی سیاسی گرمی بڑھاتے رہتے ہیں۔ صابر شاکر صاحب جو ہیں وہ اللہ خیر کرے بہت ہی شاکر ہیں، بہت ہی صابر ہیں، انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈا ملک ہے، ٹھنڈے اے سی میں نئی نئی شرٹیں پہن کر روز وہ ویلاگ کر رہے ہیں، اور ہر بات کا جو مرد الزام ٹھہراتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہراتے ہیں۔ سمی صاحب ہیں، سمی صاحب کا بھی یہی حال ہے، پتہ نہیں کہاں سے خبریں لے آتے ہیں۔ آپ ان کے ویلاگز اٹھا لیں، صبح ویلاگ کریں گے وہ کچھ اور ہوگا، دوپہر کو ویلاگ ہوگا کچھ اور ہوگا، شام کو کریں گے کچھ اور ہوگا۔ لیکن کیا کہ انہوں نے صرف اور صرف اپنے ویلاگ کا جو پنچنگ بیگ بنایا ہوا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، وہ اسٹیبلشمنٹ کو بنایا ہوا ہے۔ ان کی ہر خبر اسٹیبلشمنٹ سے شروع ہوتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے پر ختم ہوتی ہے۔ بھائی جان آپ سب سے درخواست ہے، میری قوم سے بھی درخواست ہے، اسٹیبلشمنٹ اگر آپ کی نظر میں فوج ہے تو فوج اپنا کام بہترین طریقے سے کر رہی ہے۔ ان کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، ان کا کام آپ کے سیلاب میں مدد کرنا ہے، ان کا کام آپ کے زلزلے میں مدد کرنا ہے، ان کا کام آپ کی جہاں ضرورت پڑے آپ کو وہاں پہ اپنی مدد فراہم کرنا ہے۔ آپ اپنے ملک میں آج تک سیلاب زدگان کے لیے کوئی مینجمنٹ نہیں بنا سکے، زلزلہ آ جائے تو اس کی مینجمنٹ نہیں کر سکے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک وائر لفٹ پھنس گئی تو وہاں پر بھی آپ کو فوج ہی نے مدد کی، پھر بھی آپ کی نظر میں جو اسٹیبلشمنٹ غلط ہے، پھر بھی آپ کی ہر بات کا جو پنچنگ بیگ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ سیاست کرنا سیاستدانوں کا کام ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کام سیاستدانوں کو ڈیل کرنا نہیں ہے۔ الیکشن کرانا نہ کرانا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، عدالت کے اپنے فیصلوں کے اوپر عمل کروانا عدالت کا اپنا کام ہے۔ اب ہر کام پہ جو ہے آپ نے صرف اسٹیبلشمنٹ کو مرد الزام ٹھہرایا ہوا ہے کہ جی ہر کام جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے یا کروا رہی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر ادارے کا ایک اپنا دائرہ اختیار ہے، اس کا ایک عمل ہے، اس کی ایک طاقت ہے۔ عدالت کی ایک اپنی طاقت ہے، الیکشن کمیشن کی اپنی طاقت ہے، انتظامیہ کی اپنی طاقت ہے، اسٹیبلشمنٹ کی اپنی طاقت ہے۔ آپ جو ہے وہ ساری طاقتوں کو آپ جو مبس بنا دیتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو بنا دیتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے مراد میری اس بار جو ہے وہ فوج ہے۔ آپ کیوں ہر چیز کو جو ہے فوج کے اوپر ڈال دیتے ہیں؟ ایسا تھوڑی ہے، عدالت اگر کوئی فیصلہ سنا رہی ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا تو یہ عدالت کی کمزوری ہے۔ الیکشن کمیشن کو اگر حکم دیا جا رہا ہے کہ الیکشن کراؤ، آئین اس کو اگر کہتا ہے کہ الیکشن کرانا 90 دن، اگر وہ الیکشن نہیں کرا رہا تو یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے۔ اگر محکمہ صحت کا کام صحت کی فراہمی کرنا ہے، عوام کو اچھی ادویات
اچھا علاج فراہم کرنا ہے، تو اگر وہ یہ نہیں کر پا رہا تو یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے اگر پولیس جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے، آپ کے جرائم کے اندر کمی نہیں آ رہی ہے، تو یہ پولیس کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے اگر عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا اور وکیل مہنگے ہوتے جا رہے ہیں تو یہ وکیلوں کو سوچنے کی بات ہے، لیکن نہیں۔ پاکستان میں وہ جسے کہتے ہیں نا، کو ہم ایک مثال دیتے ہوتے تھے جی، انڈیا میں کہیں پر جو ہے وہ کبوتر بٹھ کر دے تو وہ پاکستان پہ الزام لگ جاتا ہے۔ اب پاکستان میں ایک الٹا رواج چل پڑا ہے، یہاں پہ کوئی بھی کچھ کر رہا ہو تو اس کا الزام جو اسٹیبلشمنٹ پہ لگ جاتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی یار آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو۔ میری یہاں پہ درخواست ہے اسٹیبلشمنٹ سے، حضور اسٹیبلشمنٹ صاحب آپ نے بالکل نہیں گھبرانا، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جو اپنا کام کر رہے ہیں آپ بے فکر ہو کر کریں۔ یہ تو فضول میں آپ کو اس طرح سے ہر چیز میں انوالو کرتے ہیں اور ہر معاملے میں آپ کو کھینچتے ہیں، یہ ان کی سازش ہے اور آپ نے ان کی سازش کی بالکل پرواہ نہیں کرنی۔ ہم جانتے ہیں آپ بھی ہماری طرح انسان ہیں، نعوذ باللہ کوئی آپ اللہ میاں نہیں ہے جو یہ ہر کام جو آپ سے منسوب کر دیتے ہیں، یہ تو اللہ کی کرنی ہے۔ بچہ اگر معذور ہوا ہے تو یہ اللہ کی کرنی ہے۔ عمران خان صاحب کے اوپر 186 کیسز ہیں تو یہ ان کے اپنے کرتوت ہیں۔ کوئی پارٹی چھوڑتا ہے اور 9 مئی کی مذمت کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا فعل ہے۔ کوئی ملک سے فرار ہوتا ہے، کوئی گرفتار ہوتا ہے، کوئی اندر ہوتا ہے، کوئی باہر ہوتا ہے، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے نہیں ہوتے۔ بٹ یہ ڈونٹ وری، ملک آپ کا، قوم آپ، اور آپ ہی اللہ کے بعد اس ملک کے محافظ ہیں۔ باقی سیاست، انتظامی امور، انصاف، الیکشن، مہنگائی، حکومت، یہ جس کا کام ہے اس کو کرنے دیں، اور وہ کر رہے ہیں۔ اب اگر ان سے نہیں ہو رہا تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سب ایسے ہی آپ کو ہر چیز میں بدنام کرتے ہیں، یہ پاگل ہیں، ان کو نہیں معلوم۔ میں ان سارے معاملات پہ صرف اتنا کہوں گا کہ بھائی آپ کرنا کیا چاہتے ہو۔ میری اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہے تو میں پیشگی معافی چاہتا ہوں۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے کہ میری ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہیے، تب تک مجھے اور پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔